ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو خالصتاً پکارتے ہیں. لیکن جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی اللہ رب العزت کو بھول کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ نتائج آئیں، جس نتائج کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ہے بہت زیادہ اصلاح کر لینی چاہیے. اسی طرح ہی قرآن حکیم کے اندر ایک تیسرا مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ القصص جو قرآن حکیم کی 28 نمبر سورۃ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 77 اور 78 کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ واقعہ یہاں پر مقصود نہیں ہے کیونکہ سورۃ القصص کے درس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا، اور میرے سورۃ القصص کے جو عام درس چل رہے ہیں اس کے اندر یہ چوتھے حصے میں غالب ہے، یہ جلدی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آ جائے گا، وہاں اس کی تفصیلات آپ جو ہے وہ سن لیجئے گا. لیکن یہاں کیا ہے، اس کا وہی نظریہ جو پچھلے انسان نے بیان کیا تھا، اس قارون کا بھی یہی نظریہ ہے. لوگوں نے اس کو یہ بات کہی ہے جو اہل علم تھے، جو سمجھ والے تھے، بصیرت والے تھے، انہوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو کچھ بھی عطا کیا ہے، جی حکومت کی طرف سے عہدہ بھی تمہیں مل گیا ہے، تم جو ہے وہ سارے خزانوں کے مالک بھی ہو یہاں پر، اور بہت سارے وسائل تمہارے پاس ہیں، بہت سارے جو ہے وہ حکومتی جتنے بھی سارے وسائل ہیں، اور بہت زیادہ خدام تمہارے ساتھ ہیں جو تمہاری خدمت کرنے والے ہیں. اس سے تو کیا کر، اس سے تو تلاش کر، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے تو تلاش کر دار الآخرہ، آخرت کا گھر، اس سے نیکی کر، حسن سلوک کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا کے اندر اپنا حصہ بھی مت بھول، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ذاتی جو تمہارے حقوق ہیں اس کو پورا کرو، خوراک کی شکل میں، رہائش کی شکل میں، سواری کی شکل میں، لباس کی شکل میں، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے تم جتنا حصہ تمہارا ضرورت بنتا ہے تمہارا اور تمہارے بیوی بچوں کا، اس کو بھی پورا کر، یعنی اس ضرورت کو بھی پورا کر. لیکن باقی جو اضافی مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسیع پیمانے پر دے رکھا ہے، اس سے آخرت کا گھر تلاش کر. اس مال کے ذریعے ہی نہیں بلکہ اپنے اس عہدے کو بھی صحیح استعمال کر، کیونکہ جو عہدہ پر لوگ آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے کئی ایسے بیچارے غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو اسی طرح ہی احسان کر لوگوں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے. یعنی یہ جو مال ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو زمین کے اندر جو ہے وہ فساد برپا نہ کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن اس کا جواب سنیے ذرا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے، ذرا سنیے، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے انسان کو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا کاروبار چمک گیا ہے اور یہ جو میں جو ہے وہ بہت ساری ڈگریاں لے کے آج بیٹھا ہوں اور میرے پاس بڑے سکلز اور ہنر آ گئے ہیں، یہ شاید میری زندگی کے اندر جو ہے یہ ایک ایسی بڑی میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. انسان کے اندر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قادر مطلق اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو ہے اس کو سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو توفیق اور یہ جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے مجھے دی ہیں، دماغی صلاحیتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر جتنی جو ہے وہ قوت رکھی ہے، اس کے ساتھ سوچنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، یادداشت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور میں چیزوں کو بہترین طریقے سے یاد کر کے پھر ان کو جو ہے وہ آگے صحیح طریقے سے پریزنٹ کر لیتا ہوں. اور یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے ہنر عطا فرمایا ہے علم کی شکل میں اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی شکل کے اندر، وہ ایک فرد کا کام ہے یا پورے ایک معاشرے یا ریاست کا کام ہے، یہ اصل میں اس خالق کائنات رب العزت کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے یہ اس کی عنایات. باقی جتنی میں کوشش کر رہا ہوں یہ بھی اصل میں اسی کی توفیق ہے. تو حقیقت میں تو یہ اللہ رب العزت کا ہی فضل ہے. لیکن اور پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے نتیجے کے اندر میں نے محنت اور کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے نواز دیا ہے. یہ ہے ایک صحیح سوچ رکھنے والے، ایک ایمان والے شخص کی جو ہے وہ اس کا نتیجہ، ایمان والے شخص کی گفتگو.
لیکن وہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے قارون، قال، اس قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ مال تو دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر، ہندی جو میرے پاس ہے، میرے پاس جو علم و ہنر ہے یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے اور فضل ہے؟ محنت تو میں نے کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اور کیا اس نے یہ بات نہیں جانی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہلاک کیے ہیں، من القرون، کئی امتوں سے، من ہوا اشد منہ قوۃ، وہ لوگ بہت زیادہ اس سے قوت میں تھے، اس سے بھی بڑھ کر قوت میں تھے جو قارون کے پاس ہے، وہ اکثر جمع، اور اس سے بھی زیادہ ان کی جماعت تھی، جمع پونجی تھی، وسائل تھے جو اس کے پاس ہیں، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ ایسے مجرموں سے قیامت والے دن ان کے جرائم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، ان کے جرائم اتنے واضح ہیں کہ ان کو کسی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں، یہ ہے وہ نقائص، یہ ہے وہ سوچ کی وہ انتہائی زیادہ اسے کہتے ہیں کہ سوچ کا فساد، انسان کے خیالات، اس کی عقل و شعور اور اس کی سوچ کا فساد ہے جو انسان کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے وہ آخرت کی زندگی اور موت کے بعد آنے والی جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن حکیم کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انسان دھوکے کے اندر پڑتا ہے۔ اب ایک جو ہے وہ مقام قرآن حکیم کا سورہ یونس کے اندر ہے۔ یہ سورہ یونس جو ہے یہ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 10 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ جو ہے اس کی 23 اور 24 نمبر آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دنیاوی زندگی کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بتایا ہے کہ حقیقت میں اس کے نتائج وارد ہونے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نظام جو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے اور تمہیں زندگی اور موت جو ہے اس کے مراحل سے گزارا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں مادر پدر آزاد پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، اس کے لازمی نتائج نکلنے والے ہیں۔ اس لیے اس سے قبل کہ وہ بہت بڑی حقیقت جس کو تم بھی مانتے ہو اس کا تمہارا جو ہے اس سے سامنا ہو جائے، اپنی زندگی کے جو بھی اعمال تم نے پہلے اختیار کیے ہیں ان کے اندر اصلاح کرو، توبہ کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اسی میں ہی تمہاری بلائی اور اسی میں تمہاری جو ہے وہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال جو ہے وہ تمہاری جانوں پر ہی آئے گا۔ اگر تم سرکش بن جاؤ گے، پیچھے جو ہے وہ مقام یہ ہے کہ جو جب وہ سمندر کی موجوں کے اندر جو ہے وہ کسی گھیرے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، خلاصہ یہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو خالصتاً پکارتے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا رویہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی جو ہے وہ اسی اللہ رب العزت کو بھول کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور دوسروں کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور پھر اسی طرح ہی دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو سرکشی، بغاوت اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نکلنا جو ہے اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انسان کا مشرک ہونا ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، دوسری شخصیتوں کو، دوسری چیزوں کو اور دوسرے جو اولیاء اور صلحاء اور انبیاء اور بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنے کا نتیجہ ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ اس کا ذوم باطل ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے جس کے نتیجے میں وہ شرک کا پیروکار بنا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ سرکشی اور بغاوت آ گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال جو ہے وہ تمہاری جانوں پر ہوگا، جو تم یہ کر رہے ہو، متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو دنیا کی زندگی کا فائدہ، دنیا کی زندگی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، چنانچہ ہم تمہیں خبر دیں گے اس بات سے جو ان ساری اعمال کا جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو۔ تو اس لیے یہ اچھے اور برے اعمال کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے
اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یہاں دہرائی گئی ہے اسی بات کو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے فکر کرو اور اسی فکر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ انما مثل الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ کہ، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو محض یہ ہے کمائن، اس کا پانی اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ جسے ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط بہ پھر مل جل گئی اس پانی کے سبب سے، نبات الارض زمین کی پیداوار، مما یاکل الناس والانعام اس چیز میں سے جسے کھاتے ہیں انسان اور چوپائے۔ یہ پانی ہے اور اس پانی کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر مختلف بہت ساری جو ہے وہ نباتات اور رویدگی پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر پھل ہیں، سبزیاں ہیں اور اناج ہے اور بہت کچھ، انسان بھی کھا رہے ہیں، چوپائے بھی کھا رہے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑی زخرفہا اپنی رونق، یعنی جو فصل ہے وہ بالکل پک کر تیار ہو گئی ہے، ہری بھری ہے، سرسبز و شاداب ہے، خوب پھل لگے ہوئے ہیں، خوب اناج کے سٹے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وزینت اور وہ مزین ہو گئی ہے، یعنی ایسے ہے جیسا کہ وہ سج گئی ہے ایک دلہن کی طرح زمین، وظن اہلھا اور اہل زمین نے یہ گمان کر لیا ہے، انہم قادرون علیہا کہ بے شک وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، جو یہ زمین ہمیں پیداوار دے رہی ہے اس کے اوپر جو ہے ہماری قدرت جو ہے وہ بالکل اصل میں ہو گئی ہے، عطاہا تو اچانک آ جاتا ہے اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو او نہاراً یا دن کو، فجعلناہا حصیداً تو ہم نے کر دیا اس لہلہاتی کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی، کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہ پہلے موجود ہی نہیں تھی، جو کل موجود تھی یہ حقیقت ہے کہ وہ کل موجود تھی اور اسے آج بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسے لگتا ہے کأن لم تغن بالامس گویا کہ نہیں تھی وہ موجود کل، ہے ہی نہیں اسی سرے سے، یعنی کوئی ایسی قدرتی آفت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ہے سیلاب کی شکل کے اندر، بہت ساری تیز آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہواؤں کی شکل کے اندر، طوفانوں کی شکل کے اندر، یا جو ہے وہ کوئی آگ لگنے کی شکل کے اندر جو ہے وہ آفت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نظام تلپٹ ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، بات کٹ گئی ہے کھیتی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اس طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو معاملہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ چیز یقیناً ان کے کفر اور شرک اور ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بات آ گئی ہے اس طرح، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ کسی ان کو آزمایا ہے، یہ آزمائش کی شکل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کیونکہ تذکرہ جو ہے وہ پیچھے شرک اور کفر کا ہو رہا ہے اس لیے جو ہے وہ یہاں اس سے یہی مراد ہے کہ یہ جو آفت ان کے اوپر آئی ہے یہ ان کی کسی بدعمالی کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ دنیاوی زندگی کے اندر جب انسان اپنے تمام تر جو ہے وہ صلاحیتیں اور اس کے نتیجے میں جو اس نے محنت کی ہے اور ان وسائل کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے پوری قدرت حاصل ہو گئی ہے، میں فصل کو کاٹوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جا کے بیچوں گا اور اسے فائدہ حاصل کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا، لیکن اس کا کسی نہ کسی بہت بڑے برے عمل کفر اور شرک کا نتیجہ ہی نکلا تو اس کے اوپر یہ آفت آ گئی ہے، یا اجتماعی طور پر کو اللہ معاف فرمائے آفت آ گئی ہے۔ تو یہاں اس دنیا کے اندر اس کے نتائج جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بہت بڑے نظام کا اور انسانوں کے برے یا اچھے اعمال کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے؟ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس دنیا کے اندر رہو، فائدہ حاصل کرو، ضرورت کے مطابق جو تمہیں چیزیں جو ہے ضرورت کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی سلامتی کا گھر ہے۔ یہاں مکمل سلامتی تمہیں حاصل نہیں ہوئی، اگر حاصل ہوئی ہوتی تو یہ جو لہلہاتی کھیتیاں ہیں پھر اس طرح نہ کٹتی۔ یہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اسباب پیدا کر دیے، اللہ رب العزت نے
مکمل طور پر جو ہے وہ رہنمائی کے لیے اتنا کچھ جو ہے وہ تمہیں عطا کرتے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے. یہ الگ سے ایک موضوع ہے. اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے, اس کو بھی روشنی قرار دیا ہے. انسان کے دماغ کے اندر, اس کی عقل اور سمجھ کے اندر, اس کے قلب کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کے سامان رکھے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے باہر وحی کی شکل کے اندر, انبیاء علیہ السلام کی شکل کے اندر, اور اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, جو کہ آخری نبی اور رسول ہیں اور آخری کتاب قرآن حکیم ہے, ان کی شکل کے اندر جو ہے وہ تمہیں رہنمائی کر دی ہے. اور اب اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ تمہارا اپنا کام ہے. تمہیں عقل اور شعور دے دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کسی کو زبردستی جبر کے ذریعے جو ہے وہ کسی راستے پہ, ہدایت کے راستے پر نہیں لاتے. یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. تم اس کے اوپر جو ہے وہ خوب غور فکر کر کے سمجھ سوچ کر اس طرف آؤ. اور اگر تم آ جاؤ گے تو اس کے اندر کیا ہے کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. تم صراط مستقیم پر بھی آ جاؤ گے, ہدایت پر بھی آ جاؤ گے, اور اس سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں بار بار جو بحث جو ہمارے قرآن حکیم کے ان تمام مقامات کے اندر مشترک طور پر بیان کی گئی ہے وہ اصل ہے نتائج. کہ زندگی اور موت کا یہ پورے کا پورا جو نظام ہے, یہ چکر ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اس میں ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے. اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کریں, تقوی اختیار کریں, اور پرہیزگاری اختیار کریں, اور برائیوں سے بچ جائیں. اور اگر ایسی کوئی کمی اور کوتاہی اور چھوٹے اور بڑے گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. دیکھیے انسان جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, ان میں ناکام ہوتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. بہت سارے امتحانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. بہت سارے ہنر سیکھتے ہوئے انسان غلطی کرتا ہے. تو دین کے راستے کے اوپر ایمان کو قبول کرنے کے بعد بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. توبہ کا دروازہ صرف دو شکلوں میں بند ہوتا ہے, یا انسان جو ہے وہ موت کا فرشتہ دیکھ لے, یا اس کے سامنے جو ہے سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل آئے, تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں, کہ سارے آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا کرنے والی ہے, اور اس میں سے بہترین وہ لوگ ہیں خطا کرنے والے جو اپنی خطا کے اوپر فوراً اس کی اصلاح کر کے توبہ کر لیتے ہیں. یا اسی طرح یہ دوسری بات جو فرمائی گئی ہے, فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی انسان غلطی نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کر کے ایک ایسی قوم لاتا ہے, ایک ایسے انسانوں کی جو ہے وہ شکل کے اندر جو ہے وہ لوگ دوبارہ یہاں پیدا ہوتے جو غلطی کرتے اور توبہ کرتے اپنے گناہوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو اس کے اندر پسند فرماتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ لوگوں کے اندر, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ گناہوں کے اندر انسان ملوث ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میں توبہ کر لوں گا. نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی اگلا لمحہ جو ہے اس کے اندر اس نے یہاں رہنا بھی ہے یا نہیں, یا یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملنی بھی ہے کہ نہیں. یہ قرآن حکیم کے اندر آپ لوگ دیکھ لیجئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ ایک بہت بڑا قیمتی اشارہ اور بڑی قیمتی رہنمائی موجود ہے کہ آپ کے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں, یا کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں, یا ان کو یہاں سے جو ہے وہ کسی جگہ دور لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں, یا یہاں وہ جلا وطن والی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی سارے جرائم جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کریں گے, ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم تو بالکل ہماری سوچ یہ نہیں تھی, ہم کل جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. یہ سارا خلاصہ یہ ہے. لیکن پھر کیا ان کو توبہ کی توفیق ملی؟ نہیں ملی. زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا. یہ تو اللہ رب العزت کا ان کے اوپر خاص فضل تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کے حق میں دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بالآخر جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ جانے کا موقع دیا, جس سے ان کو جو ہے وہ اپنے اس گناہ کے اوپر
جو ہے وہ شرمندگی ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے لیے استغفار کیا۔ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ اس امید کے اوپر گناہ کرتا جائے کہ مجھے توبہ جو ہے وہ مجھے توبہ مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی، یہ میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے پہلے کہ جو ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، یا قیامت کی وہ بڑی نشانی زار ہو جائے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے، اپنے پرانے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو دہراتا نہیں ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اعمال صالح اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، زندگی کے مختلف مسائل کے اوپر اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر اختیار کرتا ہے۔ یہ آدمی عام طور پر جو ہے وہ بے صبرہ ہو کر جو ہے وہ بعض اوقات دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے وہ کاروبار میں اور ادھر ادھر انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ صحیح راستہ اختیار کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، تو بے صبرہ ہو کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کر جائے اس وقت اور وہی راستہ اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو وقتی طور پر اس کے اوپر جو پریشانی آتی ہے یا مالی یا کوئی نقصان ہوتا ہے، اور وہ اس پہ جب صبر اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ سمجھیے کہ بہت بڑی منازل میں سے وہ گزر گئے، ایمان کی منزل، اعمال صالحہ کی منزل، تقوی کی منزل، صبر کی منزل، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو احسان کی منزل پر لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے بہترین اور خوبصورت اعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل سے یہ اس کے ایمان، تقوی اور صبر کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہ کام جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا پہلے سے کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اسی طرح کی غلط فہمیوں میں پڑا رہا ہے جس طرح کہ ان آیات مبارکہ کے اندر مختلف لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو پھر اس میں موت کی جو بہت بڑی ایک حقیقت ہے اس کو صرف اس سطح تک سمجھا ہے کہ یہ ایک معلومات ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے آج بھی اور پہلے بھی لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے، آج سوشل میڈیا میں تو بہت بڑھ گیا ہے کہ آج کا انسان بہت زیادہ انفارمیٹو ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ آ گئی اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن وہ شیئر کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ انفارمیشن اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسی پر اکتفا کر کے اصل مقصد سے ہٹ جانا اور پھر ان حقائق کو پس پش ڈال دینا جو بہت بڑے جو حقائق ہیں اس کائنات کے اندر، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ انفارمیشن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ سمجھیے کہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ خیر کی بجائے شر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ نتائج آئیں، جس نتائج کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ہے بہت زیادہ اصلاح کر لینی چاہیے۔ ایک اور مقام ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آج اس حصے کے اندر ختم کرتا ہوں، باقی پھر اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ العزیز جو ہے اس تفصیل کے ساتھ میں ان سب چیزوں کے بارے میں، اس میدان محشر کے بارے میں اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کریں گے، جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وحی کے ذریعے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے لیے جو ہے وہ زندگی کی جو راستے ہیں اس کو صحیح اس کا جو ہے وہ تعین کر سکے اور راہ راست پر آ جائے اور موت کی تیاری جو ہے اس کو شروع کر دے۔ یہ دیکھیے یہ جو ایک مقام ہے، یہ سورۃ الحدید، یہ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 57 ہے، 57، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نمبر 20 کے اندر یہ پورے جو دنیاوی زندگی اور اس کا اختتام اور اس کے بعد اس کے نتائج کو بہت اچھے طریقے سے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا، یہ بات اچھی طرح جان جاؤ، یہ بات جان لو، اس بارے میں علم حاصل کر لو، انما الحیات الدنیا لعب، کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، ولہو اور تماشا ہے، کھیل ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور فخر کرنا ہے، بینکم آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ہم بہت سارا حصہ جو ہم اپنا کھیل تماشا کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ زینت اختیار کرنے میں، یعنی اپنے ظاہری لباس اور اس کے بعد ظاہری سمجھو ٹیپ ٹاپ اور اس کے بعد ظاہری مکان اور
رہائشیں اور گاڑیاں اور اس طرح، اور ان کی جو ہے وہ ساری سجاوٹ کے اندر اپنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں. وتفاخر بینکم، اور پھر آپس میں فخر، یہ مال و اولاد کے اندر اور بڑھتے ہوئے وسائل کے اندر اور بینک بیلنسز کے اوپر اور وسیع تجارت کے اوپر ایک فخر ہے. وتکاثر، اور ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں. یہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں. دیکھو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے پہلے سورہ آل عمران کے درس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ کیوں رکھی ہیں، یہ ساری باتیں، تاکہ دنیاوی زندگی کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے. یعنی ان کو ضرورت کے تحت آپ نے جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، ان کو مقصد نہیں بنانا، پہلی بات. پھر ان کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے آپ نے جو ہے وہ حلال اور حرام، غلط اور صحیح کی تمیز اختیار کرنی ہے. اگر آپ یہ حلال اور حرام کی تمیز اختیار کریں گے، اس کو ضرورت کے تحت اختیار کریں گے، ان کو جو ہے وہ آپ جیسے ہمارے وہ کہتے ہیں معاشیات کے ماہرین کہ 3 درجے ہوتے ہیں: نیسیسٹیز آف لائف، ضروریات زندگی ہیں، کمفرٹس آف لائف، زندگی کے اندر راحتیں اور آسانیاں ہیں، اور تیسرے لیجریز آف لائف ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تعیشات ہیں. تو اگر آپ جو ہیں وہ اس بہت زیادہ راحتوں کے اندر اور بہت زیادہ جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر اگر آپ لوگ جو ہے وہ پڑ جائیں گے اور ضروریات جو ہیں اس سے آگے بڑھ جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. ضرورت کے تحت آپ اس کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے کیا اسے کہا ہے کہ رغبت رکھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جیسے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے پوری تفصیلات وہاں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے محبوب بنا دیا ہے ان ساری چیزوں کو، تاکہ دنیاوی زندگی کے اندر انسان جو ہے ان کو اختیار کرے. لیکن اگر وہ اختیار کرنے کے بعد اس بڑے مقصد سے ہٹ گیا ہے تو پھر اس کے جو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اس کا مقصد انتہائی گھٹیا ہو جائے گا. اور گھٹیا مقاصد جو ہے وہ پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو پھر انہی وسائل کو اختیار تو کرتا ہے لیکن اس کا بڑا مقصد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، پھر کسی گھٹیا مقصد کی طرف جو ہے اس کا رجحان بنے گا. یہ سارے وہی ہیں: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تم اچھی طرح جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے، فخر کرنا ہے آپس میں اور ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے مال اور اولاد میں. اگر آپ یہاں دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی مقصد بڑا نہیں ہے. یعنی صرف اگر دنیاوی زندگی کا مقصد یہی رہ جائے، یہی چیزیں رہ جائیں جو یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری جو ہے وہ اس سے وہ بھول جائے گا، اپنا اصل مقصد بھول جائے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا تھا، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اور پوری زندگی میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی تھی. تو یہ بڑا مقصد ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا، وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی دائمی جنت اور اس کی دائمی کامیابی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار، جس طرح وہ صحیح قرآن حکیم اور صحیح حدیث کے اندر آیا ہے. یہ ایک انسان کی جنت کی نعمتوں کا معراج ہوگا، اور یہ کیسے ہوگا، جس طرح اللہ رب العزت چاہیں گے، جس طرح ان کی شان کے لائق ہے. تو یہ بڑے مقاصد جو ہیں وہ ایک طرف انسان رکھ دے اور ان حقیر مقاصد کے اوپر جو ہے وہ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال اور اپنا رزق ضائع کرے، پھر جو ہے وہ کیا ہے، پھر تو جس کا لازمی نتیجہ جو ہے اللہ معاف فرمائے غلط نکلے گا. فرمایا کمثل غیث، یہ مثال ہے مانند بارش کے، اعجب الکفار، کہ خوش لگتا ہے کسانوں کو، نباتہ، اس کا سبزہ، یعنی جب کھیتی لہلہاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر کسان جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ثم یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی سبزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے. فتراہ، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، مصفرن، کو زرد پڑ گیا ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا. یعنی یہ دیکھ لیجئے وہی لہلہاتی کھیتیاں اور وہی رونقیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. یہ سبق دے رہی ہیں تمہیں اس بات کی طرف کہ تم نے جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی کو مقصد نہیں بنانا، بلکہ اس کو ضرورت کے تحت اختیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں سبق دے رہی ہیں کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ تم بھی یہاں سے جو ہے وہ اسی طرح ہی بالکل ختم ہو کر چلے جاؤ گے. موت تمہارے اوپر وارد آ جائے گی اور پھر وارد ہو جائے گی، اور پھر اگلی زندگی کے اندر تمہارا جو ہے وہ احتساب ہوگا. اور پھر اس کا نتیجہ پھر کیا ہے، فی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو
कुफ्र और शिरक के ऊपर और फिस्क के ऊपर और नाफरमानियों के ऊपर रहे, अल्लाह माफ़ फरमाए। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और उन लोगों के लिए और मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी और रिज़वान है उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर की है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर सामान धोखे का। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की ज़िंदगी जो है वो तुम्हें उस हमेशा की दायमी और बड़ी ज़िंदगी के मुकाबले में धोखे में डाल दे, और फिर तुम अपने असल मकसद और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी से जो है वो क्या उसे कहते हैं गाफिल हो जाओ, तो फिर समझो कि तुम जो है वो तुम नुकसान उठाओगे। तो आज की इस गुफ्तगू के अंदर इस मजमून को जो है वो कुरान हकीम की चंद आयात मुबारक की रोशनी में जो है वो समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारे लोग ये कहते हैं कि मौत बहुत बड़ी हकीकत है इस कायनात के अंदर, और हर जो है वो नबातात हैं या हैवानात हैं या इंसान हैं या जो भी सी रूह है, हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर आती है, उसके बाद ज़िंदगी बसर करती है और फिर मौत वाक़या हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो शख्स कभी वापस नहीं आता फिर। तो आखिर ये सारे का सारा जो निज़ाम है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, ये लैलो नहार, और इसके अंदर इंसानों की कोशिशें और तगोदो और उनके अंदर जो है वो गूनागू किस्म की जो है वो उनकी क्या कहते हैं मेहनतें और मशक्क़तें और काविशें, क्या ये इसी चंद सालों के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो है इसका कोई दायमी नतीजा नहीं निकलेगा। इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि मौत बिल्कुल ठीक है, हकीकत है, ये मालूमात की हद तक बात नहीं है, बल्कि असल ये है कि इंसान फिर ये सोचे कि इस मौत के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है, जिसको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का दिन या आखिरत कहा है, उसके लिए हम जो है वो तैयारी करें। और जो गलत फहमियाँ इंसानों के अंदर पाई जाती हैं इस सिलसिला में, और जो है वो उनकी अकल के अंदर जो समझो कि फतूर और नकाइस हैं, और जिसके नतीजे में मौत की हकीकत को मानते हुए भी आखिरत की जो है वो से जो है वो गफलत इख्तियार कर सकते हैं, उनको तफसील के साथ कुरान हकीम में बयान किया गया है। मैंने सिर्फ आपके सामने जो है वो चंद आयात मुबारक जो है वो रखी हैं, और यकीन मानिए कि असल दीन की जो बड़ी रूह है वो यही है कि इंसान के सामने जब ये बात यकीनी तौर पर उसके दिल में उतर जाए कि मैं अपने हर अमल का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाब दे हूँ, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जिसके सामने ये तसव्वुर ना हो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और जैसे जैसे ये ईमान और यकीन मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे इंसान के जिस्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अमाल सालिहा जो है उसको करने की तौफीक अता फरमाते हैं, उनसे जिस्म से अच्छे अमाल निकलते हैं। और ये नज़रिया जैसे जैसे ये ईमान और यकीन जैसे जैसे कमज़ोर होता है, इंसान से बदअमालियाँ जो है वो साबिर होनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हकीकत को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह ये एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में दुनिया के अंदर अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है वो इसी के मुताबिक आखिरत की तैयारी करने की और सही ईमान और आखिरत के ऊपर सही पक्का यकीन इख्तियार करके सही अमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये मज़मून जारी है और अगली गुफ्तगू जो है वो इसके अगले हिस्सों के अंदर जो है वो बयान की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।